تھی قرآن کریم کھول لیں. آن لائن حضرات و مستورات بھی قرآن کریم کھول لیں. تفسیر قرآن کریم کا انشاءاللہ سبق ہوگا. سورۃ اللہب پڑھی تھی. کوئی ساتھی اس کا ترجمہ سنا دے. کوئی ایک ساتھی جلدی اللہب کا ترجمہ سنا دے. شاباش. جی. اس کے اعمال بیٹھ جائیں. شاباش. اچھا، حمالۃ الحطب کے 3 مطلب بتائے تھے. وہ ایک ساتھی بتا دے. حمالۃ الحطب کے آپ بتائیں. شاباش. بیٹھ جائیں. شاباش. اچھا، ابو لہب کا اصل نام کسی کو پتہ ہے؟ عبد العزیٰ نام تھا. سورہ اخلاص پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم کی سب سے بڑی شان والی صورت ہے سورۃ الاخلاص. اس کے فضائل بھی احادیث میں بہت زیادہ ہے، اور پورا قرآن کریم جس موضوع کے ارد گرد چلتا ہے اس کا سارا خلاصہ اس سورہ اخلاص کے اندر ہے. تو انشاءاللہ اس صورت میں بھی ترتیب کے ساتھ 4 باتوں کو لیں گے. پہلے اس سورۃ الاخلاص کا ترجمہ ہے، پھر اس کی وجہ تسمیہ ہے، پھر اس صورت کا موضوع ہے، پھر اس صورت کا خلاصہ ہے، اور اس سے جڑے ہوئے ضمناً انشاءاللہ چند باتیں اہم آپ کے سامنے عرض ہوگی. سورت کا ترجمہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. کہہ دیجئے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. قل کا خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. قل کہہ دیجئے، کہہ دیجئے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہی ہے. وہ اللہ ایک ہی ہے. بعض حضرات نے ترجمہ کیا کہ وہ اللہ یگانہ ہے. یگانہ، یگانہ کہتے ہیں تنہا کو. یگانہ لکھ لیا ہے ترجمہ بھی. بعض حضرات نے ترجمہ کیا وہ بڑا عجیب ہے. کہہ دیجئے کہ وہ اللہ نرادھار ہے. نرادھار، نرادھار، نون را الف نرا ہو گیا، اور دھار دال ہا الف را. اللہ نرادھار ہے. یہ آپ کو جو ہمارے ہندوستان کی تفسیریں ہیں نا، حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے پہلے اردو زبان کے مفسر ہے، یہ بات بھی جان لیں،
سب سے پہلے اردو زبان کے مترجم کون ہیں؟ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ. شاہ عبد القادر. اس سے پہلے جتنے ترجمے ہند میں چلے ہیں وہ فارسی کے ہیں، اور اس سے پہلے عربی کے ہیں. تو اردو زبان میں سب سے پہلے قرآن کے ترجمے کو کس نے لکھا؟ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں میں سے ہیں. ان کی قبر پہ ہماری حاضری ہوئی ہے، دہلی میں ان کی قبر ہے. انہوں نے ترجمہ کیا اللہ نرادھار ہے. نرادھار، اس پر میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. یہ ہندوستان میں ایک زبان چلتی تھی سنسکرت. سنسکرت زبان جس کو کہتے ہیں، یہ اس کا لفظ ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے. بریکٹ میں لکھیں، یعنی سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. بے نیاز ہونے کا یہ مطلب ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا نہ اس کو جنا گیا. نہ اس نے جنا کیا مطلب؟ یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ اس کو جنا گیا، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. سمجھ میں آیا ترجمہ؟ نہ اس نے جنا نہ اس کو جنا گیا. اور بالکل آسان ترجمہ کرے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ٹھیک ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں. کوئی ایک بھی، یہ احد کا لفظ آیا ہے نا، ترجمے میں ہر لفظ کو لیا جائے گا. اور کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں. ایک ترجمہ. بعض نے ترجمہ کیا اور کوئی ایک بھی اس کے جوڑ کا نہیں. کوئی ایک بھی اس کے جوڑ کا نہیں. یہ ترجمہ سمجھ میں آیا دوستو؟ سمجھ گئے؟ ہو گیا ترجمہ؟ یہ ہے سورہ اخلاص کا ترجمہ. اچھا، دوسری بات یہ کہ اس سورت کی وجہ تسمیہ کیا ہے. اب یہاں تو وہ بات نہیں چل سکتی جو ابھی تک ہم چلاتے ہوئے آئے کہ بھئی چونکہ سورہ کوثر میں لفظ کوثر ہے، سورہ کافرون میں لفظ کافرون ہے، سورہ لہب میں لفظ لہب ہے. یہاں تو ایسا نہیں ہے نا جی. ہاں، اس سورت کو سورہ اخلاص کیوں کہتے ہیں، یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے. لکھیں، اس سورت میں توحید باری تعالی کا ذکر ہے. اس سورت میں توحید باری تعالی کا ذکر ہے. جو کہ خالص ہے اللہ کی ذات کے لیے. جو کہ کیا ہے؟ خالص ہے. دیکھیں اس لفظ پہ غور کر. ذکر ہے توحید کا، اور وہ توحید کیا ہے؟ خالص ہے. خالص کا مطلب ہوتا ہے خاص ہو گیا. یہ توحید خالص ہے اللہ کے لیے. سمجھ گئے؟ تو جو چیز خالص ہو جائے اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا، اسی کو توحید کہا جاتا ہے. اس لفظ خالص سے اخلاص کو لیا گیا ہے. اس لفظ خالص سے کس کو لیا گیا؟ اخلاص کو لیا گیا. سمجھ میں آ گئی؟ وجہ تسمیہ سمجھ گئے؟
اس صورت میں توحید باری تعالیٰ کا ذکر ہے جو کہ خالص ہے کس ذات کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اسی خالص سے کس کو لیا گیا؟ لفظ اخلاص کو. نیچے لکھے نقطہ، ایک نقطہ ہے اس میں. نقطہ یہ ہے کہ جہاں اخلاص ہوتا ہے، جہاں اخلاص ہوتا ہے وہاں اس چیز کا نام ذکر نہیں ہوتا. ایسا ہوا نہیں ہوا؟ جہاں اخلاص ہوتا ہے وہاں اس چیز کا نام ذکر نہیں ہوتا. دیکھیے سورت تھی اخلاص کے بارے میں نا، اخلاص کے بارے میں، تو اللہ پاک نے اس صورت کے اندر اس اخلاص کا ذکر ہی نہیں فرمایا. یہ اشارہ کر دیا کہ دنیا میں انسان جو کام کر کے یہ دعویٰ کرے جی میرے اندر تو بہت بڑا اخلاص ہے، ابھی چیک کر لیتے ہیں. آپ دیکھ لیں اگر اس نے اپنے نام کی تختی لگائی ہے یا اپنا تذکرہ کیا ہے یا اپنی تعریفیں کی ہے تو سمجھ جائے کہ دعویٰ ہے لیکن حقیقت نہیں ہے. تو جہاں اخلاص ہوگا نا، اخلاص، تو اس چیز کا نام منظر پہ نہیں ہوگا، پوشیدہ ہوگا. سمجھ میں آ گئی؟ تو لیکن اس صورت میں چونکہ ہے ہی سب اخلاص کا بیان ہے تو لفظ اخلاص کو ذکر نہیں کیا. یہ بات سمجھ گئے دوستو؟ ٹھیک ہے. تیسری بات کہ اس صورت کا موضوع کیا ہے؟ موضوع صورت نجات اور قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے. دو چیزیں، نجات اور قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے. یہ سورہ اخلاص کا عنوان اور موضوع ہے دوستو. ایک آدمی دنیا میں کوئی عمل کرے اور چاہے کہ میرا یہ عمل قبول ہو جائے تو اس کے لیے کیا شرط ہوگی؟ اخلاص. ایک آدمی یہ چاہے کہ آخرت میں اللہ پاک مجھے نجات دے دے جہنم کے عذاب سے تو اس کے لیے کیا شرط ہوگی؟ اخلاص. تو نجات اور قبولیت دونوں کے لیے اخلاص شرط ہے. بغیر اخلاص کے نہ دنیا کا عمل قبول ہے اور بغیر اخلاص کے نہ آخرت میں نجات ہو سکتی. سمجھ گئے؟ تو بہت ضروری ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ چلے. آج یہ ہماری ایک اجتماعی روحانی کمزوری ہے. ہم کرتے کم ہیں، بولتے بہت زیادہ ہیں. یہ کمزور آدمی کی دلیل ہوتی ہے. جو کرتا ہے وہ بولتا بہت کم ہے. نہ کرنے والے زیادہ بولتے ہیں. کیا چھوٹا سا اور بولا بہت زیادہ، اور جس نے کیا بہت زیادہ وہ بولتا بہت کم ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی؟ جو کرتا زیادہ ہے وہ بولتا کم ہے، اور جو کرتا کم ہے وہ بولتا بہت زیادہ ہے. جی میں نے یہ بھی کیا، 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 سب بول رہا ہوتا ہے. اور جو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بالکل آپ کو خاموش ملیں گے، کچھ بھی ظاہر نہیں کریں گے کبھی بھی. یہ بہرحال اصل چیز یہ ہے، اصل قربانی، اصل مجاہدہ، اصل اخلاص وہ یہ ہوتا ہے. بہت سارے اللہ والے گزرے جن کے حالات ان کے دنیا سے جانے کے بعد پتہ چلتے ہیں کہ ان کے ایسے ایسے برکات تھی، ایسے ایسے کام تھے. موضوع صورت سمجھ گئے؟ اب ہے خلاصہ صورت. بہت غور کیجیے گا. سورہ اخلاص کا خلاصہ اور پیغام کیا ہے دوستو؟ لکھے ممتاز توحید کا ذکر. لفظ لکھیں، میں عرض کرتا ہوں آپ سے. ممتاز توحید کا. ممتاز کسی کا نام نہیں ہے. ممتاز سے مراد یعنی ایک چیز دوسرے سے نمایاں ہو جائے، اس کو کہتے ہیں بھئی ممتاز ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پہ آپ سب ساتھی تعلیم دین کورس کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہا جائے کہ بھئی ابراہیم بھائی کھڑے ہو جائیں، ان کو 1000 روپے انعام ملے گا. ایک مثال ہے، مثال ہے. تو دیکھیں ان کو ممتاز کر دیا گیا. سمجھ میں آ گئی؟ یا کہا جائے کہ ابراہیم بھائی کھڑے ہو جائیں، ان سے 5000 روپے لیے جائیں گے.
یہ تو حقیقت ہونی چاہیے. تو ان کو ممتاز کر دیا گیا. تو ممتاز کا معنی کیا ہے؟ نمایاں. تو کیا فرماتے ہیں؟ ممتاز توحید کا ذکر. الفاظ پہ غور کریں. یعنی اسلام کا تصور توحید، اسلام کا تصور توحید، اور ہر قسم کے شرک کی نفی، اور ہر قسم کے شرک کی نفی. بات سمجھ گئے؟ اب دیکھیں ایک جملے پہ آپ دیکھیں ممتاز توحید کا ذکر ہے. یہ بات کیوں کی انہوں نے؟ دنیا میں آج بہت سارے لوگ ایک کام کر کے کہتے ہیں میں نے یہ کام اکیلا کیا. کہتے ہیں نا، کہتے ہیں نا. آپ کو لوگ ملیں گے وہ کہتے ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ ساری محنت اور یہ چہل پہل اور یہ آج جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب اس فقیر نے اکیلے کیا ہے. یعنی میں اکیلے اس کام کا کرنے والا ہوں. دیکھیں یہ آدمی بھی اپنی اس محنت میں کس کا دعویٰ کر رہا ہے؟ کس کا؟ توحید کا، کہ میں اکیلا ہوں، یعنی میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. حالانکہ یہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. اس نے وقت زیادہ دیا ہوگا، مال زیادہ دیا ہوگا، نگرانی زیادہ کی ہوگی، لیکن بہرحال مزدور آیا ہوگا، ہے نا، چوکیدار آیا ہوگا، نگرانی کرنے والا آیا ہوگا، کسی نہ کسی کا حصہ کسی نہ کسی درجے میں ضرور ہوگا. اس دنیا کے کسی بھی کام میں توحید کا دعویٰ کبھی سچا نہیں ہو سکتا. توحید ایک ہی سچی ہے جو صرف کس کے پاس ہے؟ دین اسلام کے پاس ہے. اسی لیے کہا ممتاز توحید کا ذکر. اور ممتاز توحید کا ذکر یعنی اسلام کا تصور توحید، اور ہر قسم کے شرک کی نفی اس کے اندر کر دی. دنیا میں تو انسان کچھ بھی کر لے، اس کے لیے کسی نہ کسی معاون کی، مددگار کی، ساتھی کی، مشیر کی ضرورت کہیں پڑی ہوگی. سمجھ میں آ گئی؟ تو ممتاز توحید صرف اسلام کے دامن میں ہے اور کہیں پر بھی نہیں مل سکتی. یہ بات ہو گئی، چاروں باتیں آ گئی. اب آ جائیں اس سورت کا کوئی شان نزول ہے؟ یہ سورت کسی خاص موقع یا کسی خاص مقصد سے اتری؟ اس کے شان نزول میں حدیث پاک میں روایت موجود ہے. شان نزول مشرکین مکہ اور سرداران قریش آپ علیہ السلام کے رشتہ دار تھے. یہ ایک دن آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اپنے رب کا نسب نامہ تو بتائیں. اپنے رب کا، آپ جو اللہ تعالیٰ کا تصور کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ ہمارا رب ہے، تو اپنے رب کا نسب نامہ تو بتائیں. نسب نامہ جانتے ہیں نا؟ انسان کہتے ہیں فلاں میرے والد ہے، دادا ہے، پردادا ہے، پردادا ہے، فلاں دادا ہے، اوپر تک یہ نسب ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر واقعی آپ کے رب الگ ہیں تو ان کا نسب نامہ بتائیں اور ان کی صفات، خوبیاں ہمیں بتائیں. سمجھ گئے؟ تو اس مطالبے پر اللہ پاک نے کون سی سورت اتاری؟ سورت الاخلاص اتار کے اللہ پاک نے چند آیتوں میں اپنی پوری ذات و صفات کا تعارف کرا دی. چند آیتوں میں کیا کر دیا؟ اپنی ذات اور اپنی صفات کا تعارف کرا دیا کہ وہ اکیلا ہے، یگانہ ہے، نرادھار ہے. سمجھ میں آ؟ تو اس سے کیا ہوا کہ جو لوگ نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں وہ بھی نکل گئے. جو لوگ نعوذ باللہ اللہ پاک کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں وہ بھی نکل گئے. جیسے عیسائی ہے، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہود کا ایک طبقہ کہتا تھا عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. تو وہ اس صورت سے کیا ہو گئے؟ نکل گئے، وہ اس سے خارج ہو گئے. اس لیے کہ اللہ پاک کے نسب میں نہ اوپر کوئی ہے نہ نیچے کوئی ہو سکتا ہے.
وہ ایک عیسائی نے ایک عالم سے کہا کہ ہماری اور آپ کی لڑائی تو صرف اس بات میں ہے نا کہ ہم کہتے ہیں اللہ کی ایک اولاد ہے، یعنی ایک بیٹا ہے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور آپ لوگ کہتے ہیں اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اتنی سی بات کی لڑائی ہے کہ بیٹا ہے اور یا نہیں ہے، تو مل بیٹھ کے کوئی راستہ بنا لیتے ہیں، کوئی ترتیب، تو باقی بات ہی ختم ہو جائے گی۔ ایک پوائنٹ ہے، ہم کہتے ہیں بیٹا ہے، آپ کہتے ہیں بیٹا نہیں ہے، تو یہ تو دنیا میں بھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں آپس میں، ایک کہتا ہے یہ فلاں کا بیٹا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہے، تو ڈاکیومنٹس دیکھے جائیں گے، بایو ڈیٹا دیکھا جائے گا، فیملی ریکارڈ دیکھا جائے گا، ہے نا؟ تو یہ تو ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس عیسائی نے کہا مسلمان عالم سے، تو لہٰذا آپ اپنے علماء کو بٹھائیں، میں اپنے پادریوں کو لے کے آتا ہوں، تو بات کر لیتے ہیں اس پہ۔ اس نے کہا لمبی چوڑی بات نہیں ہے، مسلمان عالم بڑے سمجھدار تھے، یہ باتیں بڑی قیمتی ہوتی ہے دوستوں، آپ بس ایک مہربانی کر لیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں آپ کے نزدیک، اور آپ کہتے ہیں لڑائی صرف اتنی سی ہے نا، اس بات پہ ہے بقول آپ کے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک بچہ کسی کا بیٹا ہے تو کسی کا پوتا بھی ہوگا نا، یا نہیں ہوگا؟ بھئی جو آدمی کہے کہ جی یہ میرے بیٹے ہیں، کسی کی طرف اشارہ کرے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، تو مطلب یہ کہ میرے والد کے پوتے ہیں۔ بس صرف اتنی بات پوچھ کر آ جائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دادا کا نام کیا تھا، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بیٹا آپ لوگ مانتے ہیں، والد مانتے ہیں، تو ہمیں دادا کا نام بتا دیں تو لڑائی ختم کر دیں گے آپ۔ تو دادا ہے، دادا تو نہیں ہے نا، والد کچھ بھی نہیں ہے، یہ عقلی سوالات ہوتے ہیں۔ اب یہ تو سیدھی سی بات ہے، آپ نے اگر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے والد ہونا ثابت کیا ہے کسی کو، تو ان کے لیے دادا بھی پھر ثابت خود بخود ہوگا۔ وہ بتائیں وہ کون ہے؟ اب وہ عیسائی گیا، ظاہر سی بات ہے اس کا تو کوئی جواب نہیں تھا کسی کے پاس، اس نے کہا واقعی یہ کوئی جواب نہیں دے سکا ہے، آپ کا دین برحق ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ یہ قریب کا واقعہ امریکہ میں پیش آیا۔ ان چیزوں کو محفوظ کیا کریں دوستوں۔ اچھا، اب رہ گئی بات سورہ اخلاص کے فضائل، ہمیشہ ہم سنتے ہیں، آپ سنتے ہیں، دو فضیلتیں اس کی بڑی اہم ہیں۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ ایک صحابی آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پورا قرآن کریم آپ پہ اترا ہے، لیکن مجھے سورہ اخلاص سے بہت زیادہ محبت ہے، سورہ اخلاص، اس لیے میں اس کی تلاوت کرتا ہوں بہت زیادہ۔ ایک صحابی نے عرض کیا سورہ اخلاص سے محبت ہے، اس لیے میں اس کی تلاوت بہت زیادہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سورہ اخلاص سے تمہاری اس محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ بہت بڑی شان فضیلت والی صورت ہے۔ ایک دوسری فضیلت جو بہت مشہور ہے کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ، آج میں تمہیں قرآن کریم کا 1/3 حصہ سناؤں گا، 1/3، تیسرا حصہ، تو 30 پاروں میں سے تیسرا حصہ کتنے بنیں گے؟ 10 پارے۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ تلاوت کی، اور پھر فرمایا کہ یہ وہ شان والی صورت ہے کہ جس کو 3 مرتبہ اگر پڑھا جائے تو 1/3 قرآن کریم کا ثواب ملتا ہے نا؟ یہ جو کہتے ہیں نا مرحومین کے لیے 3 مرتبہ اخلاص پڑھ لیں، یہ اسی روایت سے ہے، تو 1/3 قرآن کریم کا ثواب ملے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے ہمارے اکابر کے معمولات میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ وہ مرحومین کے لیے ایصال ثواب جب کرتے تھے تو سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، 12 مرتبہ سورہ اخلاص، 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ یہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی، حضرت سہارنپوری، ان سب کے اس میں موجود ہیں۔ تو میں نے کئی علماء سے پوچھا اس بارے میں، حضرات سے، کہ اس میں کیا علت ہے، یہ 12 کے عدد میں، 12 کے عدد میں؟ تو
ایک عالم یہ فرمانے لگے کہ چونکہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا گویا پورے قرآن کے برابر ہے نا، ایک اخلاص 1/3 کے برابر ہے، تو 3 دفعہ اخلاص پورے قرآن کے برابر ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا 12 مرتبہ جب پڑھیں گے تو کتنے قرآن کے برابر ہو جائیں گے؟ 4 قرآن کے برابر. انہوں نے اس کی یہ دلیل دی. لیکن بہرحال کوئی وجہ اس میں ہے کہ جو 12 کا عدد ملتا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ بہرحال ضرور ہونی چاہیے. سمجھ گئے دوستو؟ ایک بات رہ گئی، شاید آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے، میں نے شروع میں کہا تھا جی، نرادھار. ہمارے نیچے کلاسوں کے طلبہ جو درجات کے طلبہ اس طرح کرتے ہیں نا، ان کو ہم پھر سخت سزا دیتے ہیں. شروع میں ہم ان سے کہتے ہیں ایک بات آخر میں کہیں گے، پھر اگر وہ ہیر پھیر کریں تو آپ لوگوں کی تو بچت ہو گئی. نرادھار اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے عرض کیا سنسکرت زبان کا لفظ ہے. حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں نا، آپ نے نام سنا ہوگا. بڑے مجاہد ختم نبوت گزرے ہیں، بڑے خطیب تھے. اللہ نے بولنے کا بڑا ملکہ دیا تو جیل میں ڈال دیا گیا کہ مرزا قادیانی کے خلاف تقریر کی. یہ اس لفظ کو سمجھانے کے لیے آپ کو سنا رہا ہوں. جیل میں ڈال دیا ان کو، انگریز کا زمانہ تھا. حضرت شاہ صاحب تلاوت بہت خوبصورت کرتے تھے. وہ تلاوت کر رہے تھے، سورہ اخلاص پڑھی. اس جیل کا جو سپرڈنٹ تھا وہ ہندو پنڈت تھا، بڑا علوم کا ماہر تھا اس نے. تو حضرت شاہ صاحب نے اس کو بلا کے کہا کہ آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو سنسکرت زبان آتی ہے؟ اس نے کہا ہاں. حضرت نے پوچھا اس ہندو سے، ہندو ہے کہ ہماری کتابوں میں ترجمہ لکھا ہے کہ اللہ نرادھار ہے، یہ سنسکرت کا لفظ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا نرادھار اس کو کہتے ہیں کہ ساری مخلوق جس کی محتاج ہو اور جو کسی کا محتاج نہ ہو. یہ ہندو کہہ رہا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ کتنا جاندار ترجمہ ہے. ایک لفظ میں اللہ کی ذات و صفات اور طاقت اور قدرت کو بند کر دیا. اللہ نرادھار ہے، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.